بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا سبق حروف تہجی سے متعلق ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ حروف تہجی کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس سبق کو غور سے سماعت فرمائیں اور اس کی مشق کریں۔ سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف الف کو نہایت سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر، زیر پیش، جزم نہ ہو۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یا کبھی اس کے اوپر مد آ جاتی ہے، وہ بھی جب کسی حرف کے ساتھ ملا ہو۔ تو اس کو نہایت نرمی سہولت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے آ، با۔ اب حمزہ کے بعد الف ہے تو اس کو آ، اگر با کے ساتھ ملا ہو تو با۔ تو الف کو ہمیشہ ساکن اور سہولت سے پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر زبر، زیر پیش وغیرہ آ جائے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ پر آپ آگے پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر، زیر پیش ہے تو اس کو پھر حمزہ پڑھا جائے گا۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد با۔ با اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، با۔ اس کو بے نہیں پڑھنا، اور اس طرح بھی جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ الف با تا سا جیم ہا عام طور پر ایسے پڑھا جاتا ہے، یہ طریقہ اور انداز غلط ہے۔ نہایت شائستگی کے ساتھ اس کو، ان حروف کو پڑھا جائے۔ الف با۔ با دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی سامنے والے دو دانتوں کی جڑ، زبان کی نوک جب سامنے والے دو دانتوں کے اوپر جڑ سے ملتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے تا۔ اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ تا سا زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کا سرا، سا یہ بھی نہایت نرمی سے سہولت سے ادا کریں۔ سا جیم زبان کا سینٹر اور اوپر کا تالو، یعنی یہ جیم اس کا مخرج زبان کا درمیان ہے، اور جب یہ اوپر کی طرف تالو کی طرف لگے جیم۔ ہا ہا اس کا مخرج وسط حلق ہے، گلے کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے نہایت سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ ہا خو اس کا مخرج ادنی حلق ہے، یعنی اوپر کی طرف، جو منہ کے ساتھ گلے کا حصہ ملا ہوا ہے، اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے خو۔ اس میں ہا اور خوا میں فرق کیا ہے؟ ہا نہایت سہولت سے، نرمی سے ادا ہوتا ہے اور باریک پڑھا جاتا ہے، اور خو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور تھوڑی سی رگڑ کھا کر یہ حرف ادا ہوتا ہے خو۔ اس کی آواز آتی ہے خو۔ دال زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، سامنے والے دو دانت ان کی جڑ، دال۔ زال زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، زال۔ رو اس حرف کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے۔ زبان کی پشت یعنی سامنے والا کنارہ جو ہے، اوپر والا حصہ، جب یہ اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے ملے تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے رو۔ ز زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو یہ دو حرف ادا ہوتے ہیں ز۔ سین ز سین ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ شین شین
زبان جیم اور شین کا مخرج ایک ہے کہ زبان کا سینٹر اور اوپر کی تالو کی طرف جب یہ اٹھے تو شین ادا ہوتا ہے، شین. صاد، زبان کی نوک، اوپر نیچے کے دو دانت جب یہ ملتے ہیں تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے ز. صاد، صاد، ز، سین اور صاد. ان تینوں کا مخرج ایک ہے، لیکن سین اور صاد میں فرق کیا ہے کہ سین باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد موٹا. صاد، ضاد، ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے. اس کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑوں کے ساتھ جب یہ زبان ملے گی، زبان کی کروٹ، تو یہ حرف ادا ہوگا ضاد. اس کے بعد تو، تو اس کو موٹا پڑھیں گے. زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کی جڑ یہ آپس میں جب ملیں گے، زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے مسوڑوں سے ملے گی تو یہ حرف ادا ہوگا تو. اس کے بعد ضو، ضو بھی موٹا پڑھیں گے. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا جب یہ ملیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا ضو. اس کو، ان دو حروف کو، تو اور ضو کو اسی طرح پڑھنا ہے، توئیں زوئیں نہیں پڑھنا. عام طور پر یہ اس میں بہت غلطی کی جاتی ہے، اس کو توئیں اور زوئیں پڑھا جاتا ہے. اور کبھی اگر کھینچا بھی جائے تو تواں زواں پڑھا جاتا ہے، ناک میں پڑھتے ہیں. تو زوا کو ناک میں نہیں پڑھنا بلکہ تو زو، یعنی غنے کی آواز نہ آئے. تو غنے کی آواز بالکل نہیں ہونی چاہیے اور ناک میں اس کو ادا نہیں کرنا. تو زو. اچھا، اس میں واؤ کی آواز بھی نہیں آئے. بعض اس کو توا اور زوا پڑھتے ہیں، واؤ کی آواز آتی ہے ساتھ، تو ایسا بھی نہ ہو. اس کو غور سے سنیں. تو زو. اس کے بعد ہے عین. وسط حلق سے، یعنی حلق کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. عین اور ہا کا مخرج ایک ہے. یہ بھی عین نہایت سہولت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. عین، عین. اس کے بعد ہے غین. غین، خو اور غین کا مخرج ایک ہے. ادنى حلق، یعنی منہ کی طرف والا حصہ جو ہے حلق کا، اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے غین. اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد ہے فا. ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، یعنی اوپر والے دانت جب نیچے والے ہونٹ سے ملیں گے اندر والے حصے سے تو یہ حرف ادا ہوگا فا. اس کو فے نہیں پڑھنا، فا. اس کے بعد قوف. اس حرف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ کوے کے قریب سے جب نرم تالو سے لگے. یہ زبان کے آخر میں، گلے کے شروع میں جو کوہ ہے، اس کے قریب سے یہ حرف ادا ہوتا ہے قوف. اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے قوف. اس کے بعد کاف. قوف کے مخرج کے بعد تھوڑا سا آگے کی طرف، منہ کی طرف آئیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا کاف. یہ کاف باریک ہے، قوف وہ موٹا ہے، اور کاف اس کو ذرا باریک پڑھیں گے، اور ان کا مخرج قریب قریب ہے. اس کے بعد لام. لام. اس کا مخرج زبان کی نوک سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر، یعنی جس کو کنارہ بولتے ہیں زبان کا، تو زبان کا کنارہ جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، زبان کا کنارہ جب اوپر والے 4 دانتوں کے جڑ سے لگے، مسوڑوں سے لگے، تو یہ حرف ادا ہوگا لام. لام. اس کے بعد میم. بند ہونٹوں کے خشک حصے سے دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا میم. اس کے بعد نون. زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگے، نون. اس کے بعد واو. ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے واو. اس کے بعد ہا. اس کو ہے نہیں پڑھنا، ہا.
یہ تین حرف ایک جیسے ہیں، ہا، خو اور ہا، لیکن ان کی ادائیگی میں مخرج میں فرق ہے، تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ ہا کا مخرج، اس کا مخرج جو ہے اقصی حلق، سینے کی طرف جو حلق کا حصہ ملا ہوا ہے، اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے ہا۔ اس کے بعد حمزہ، ہا اور حمزہ کا مخرج ایک ہی ہے، اقصی حلق، یعنی جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہے، اس سے یہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ۔ اور اس کے بعد آخری حرف ہے یا، جیم، شین اور یا کا مخرج ایک ہے، وسط زبان اور بالمقابل تالو، یا۔ عربی کے اندر یہ حروف ہیں، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور عربی میں یہ حرف بڑی یا جس کو مجہول کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مجہول ہے تو قرآن پاک کے اندر یہ یا اس طرح نہیں پڑھی جاتی، صرف یہ یا ہی پڑھی جاتی ہے معروف طریقے سے، اس کو یہ معروف کہتے ہیں، اور اس بڑی کو بڑی یعنی اس کو بڑی یا کہتے ہیں اور یا مجہول کہتے ہیں، جیسے بڑے، لڑکے، تو اس میں جو یا ہے بڑے میں، یہ یا مجہول ہے، تو قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔